قرآن پاک میں ایک آیت ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی اور تری یعنی ساری کائنات کے اندر جتنا بھی فساد ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں اور تنگیاں ہیں اور غم ہیں اور تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں اور ذلتوں اور رسوائیاں ہیں، یہ ان ساروں کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ انسان کا گناہ ہے، وہ انسان کا گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو آسمان سے اللہ رب العزت ایسی چیزوں کو وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، وہ یعنی وہ جو مخالف اور تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جو آزمائش اور پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ انسان جیسے گناہ کرتا ہے، یہ ایک بیج ہوتا ہے، جیسے ہم زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور وہاں سے غلے، اناج اور گندم پیدا ہوتی ہے، ایسے انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو خیریں اور بھلائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جیسے انسان کو گناہ کرتا ہے تو برائیاں اور شر اور فتنے اور مصیبتیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ساری کائنات میں جتنی بھی آزمائشیں، مصیبتوں کی اصل وجہ انسان کا گناہ ہے۔ ہم اصل وجہ کی طرف نہیں جاتے، ہم جو ہے نا جیسے ہم اصل ملزم کو نہیں پکڑتے، ہم جو ہے نا جو درمیان میں رستے میں آ جاتا ہے، اس لیے آج تک کوئی جرم ختم نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم تحقیق میں جہاں سے جرم پیدا ہو رہا ہے نا ہم وہاں پہ نہیں جاتے۔ قرآن جو ہے نا وہ بنیاد کی طرف جاتا ہے، تو بنیاد ہماری مصیبتوں کی، ہماری تباہیوں کی، ہماری ناکامیوں کی وہ ہمارے گناہ ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں ایک دعا بتائی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اے میرے کریم رب میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور جتنے بھی میرے جو ہے نا میرے سیئات میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں، میں نے برائیاں والے کام کیے ہوئے ہیں، ان ساروں کو جتنی نافرمانیاں میں نے کی ہوئی ہیں، یہ میری قسمت میں آنے والی ہیں، ان ساری میری تقدیر کے اندر سے ان سارے گناہوں کو، ان نافرمانیوں کو اور ان گناہوں کی نحوستوں کو مٹا دیجئے۔ وتوفنا مع الابرار، اور موت کے وقت میں اکیلا نہ مروں، جیسے تو اپنے نیک لوگوں کی موت کے وقت جو ہے نا فرشتوں کو، نیک لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، ایسے مجھے بھی جو ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، میں جو ہے نا کامیاب لوگوں کے ساتھ، ابرار لوگوں کے ساتھ میرا انتقال ہو، تاکہ میں خالی عمل بھی ہونا تو کہ میں کسی سفارشی کے ساتھ ہوں گا نا تو مجھے جو ہے نا وہ اندر جانے دیا جائے گا۔ تو اس دعا کے اندر ایک تعلیم ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ انسان کے جب گناہ بڑھتے ہیں نا، انسان کے جب گناہ بڑھتے ہیں تو اس کا جو کفر ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے، وکفر عنا سیئاتنا، اور پھر اس کی سیئات بڑھا دی جاتے ہیں، یعنی اس کی تقدیر کے اندر گناہ زیادہ لکھ دیے جاتے ہیں، کہ چونکہ یہ بندہ بار بار گناہوں سے معافی نہیں مانگ رہا اور یہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ اس کی تقدیر کے اندر کیا ہوتا ہے، کفر کو بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، نافرمانیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، سیئات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ اپنے گناہوں کی بخشش، معافی مانگتا رہے تو ایک تو جو ہے نا اس کی زندگی میں سے ساری مصیبتیں، آفات ہٹا دی جاتی ہیں، اور جب وہ ہٹا دی جاتی ہیں تو پھر اس نے جتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب نام اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہوتا اور نامہ اعمال بالکل صاف ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، اس کو ابرار کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ وہ ابرار اللہ کے سب سے قریب جو بندے ہوتے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کا انتقال بھی ہوتا ہے دنیا سے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ان کا حشر ہوتا ہے۔ اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔